سی آ زیادہ نہیں چھیڑ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما عمل ابن آدم من عمل أحب إلى الله يوم النحر من إهراق الدم وإنه ليأتي بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم لا يقع من الله بموقع قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورۃ الحج سے آیہ کریمہ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے حدیث آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی. آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ہرگز اللہ تک نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا گوشت اور نہ ان کا خون، لیکن تمہارے دل کا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے. تمہارا خلوص، تمہاری محبت کے جذبات، تمہاری فداکاری اور جان نثاری کا جذبہ اللہ تک پہنچتا ہے. ایسے ہی ہم نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا ہے، تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کا نام لو بوقت ذبح ان پر، جیسے اللہ نے تمہیں ذبح کا طریقہ بتایا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے نیک اعمال کا اچھا بدلہ اللہ ان کو عطا فرمائے گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب ہے کہ آدمی کا کوئی عمل عید کے دن، یعنی عید سے مراد بڑی عید الاضحیٰ، بقر عید، تو ان آدمی کا کوئی عمل بھی عید الاضحیٰ کے دن اللہ کو زیادہ محبوب نہیں جانور کا خون بہانے سے. اور یہ جانور عید کے دن جس کا خون اللہ کی خاطر بہایا جاتا ہے، قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں اور اپنے کھروں سمیت، یعنی صحیح سالم جیسے ذبح سے پہلے تھا، ایسا ہی قیامت کے دن یہ آئے گا. اور بے شک قربانی کے جانور کا خون
زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے تم خوش دلی سے یہ عمل کیا کرو۔ یہ آیہ کریمہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ تھا جس وقت کا موضوع گفتگو ہے۔ عشرہ ذی الحج کے پہلے 10 دن، جس کے بارے میں گزشتہ جمعے پر بھی کچھ باتیں ہوئیں کہ ان دنوں کے اعمال اللہ کو دیگر دنوں کے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو ان دنوں میں پھر آخری دن جو 10 ذی الحج ہے، یوم النحر، جو سارے سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے، یعنی سال بھر کے جو 360 دن بنتے ہیں، ان سارے دنوں میں سب سے زیادہ افضل دن کیا ہے؟ بقر عید کا دن، عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ یعنی ہمارے ہاں تو عید الفطر کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن دراصل اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ بلند۔ اور یہ متواتر 2 دن خاص طور پہ 9 ذی الحج یوم عرفہ، 10 ذی الحج یوم نحر، یہ دونوں دن ہی بڑے ہی مبارک ہیں اور دونوں دن ہی دراصل عید ہیں۔ تو اس دن جو سب سے زیادہ مبارک دن ہے، باعظمت دن ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل۔ تو عید الاضحیٰ کے دن جیسے عید الفطر میں سب سے پہلے تو صبح نماز پڑھی جاتی ہے، اور عید الفطر میں پھر کوئی اور کام نہیں، ایک زائد نماز ہی پڑھی جاتی ہے۔ لیکن عید الاضحیٰ میں 2 کام ہیں، نماز کے بعد قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی اس دن کا سب سے زیادہ محبوب ترین عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تمہید کے طور پہ اور میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قربانی کے عمل پر بعض لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں دلوں میں، اور اس کی اہمیت کو کم کرنے یا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے اور چلتا رہا ہے، نوال آگے بھی چلے گا، لیکن ایک حقیقت اگر سامنے رکھ دی جائے تو یہ پروپیگنڈا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہے، اس میں ایک اصول اللہ کے پیش نظر رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں اللہ کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو 2 چیزوں سے مرکب بنایا ہے۔ ہر چیز، جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے وہ 2 چیزوں سے مرکب ہوگی، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہر چیز کی شکل و صورت ہے، اور ایک اس میں روح ہے۔ یعنی ہمارے نزدیک تو روح صرف جانداروں میں ہے نا، یا انسانوں میں ہم روح سمجھتے ہیں، یا باقی جانوروں میں روح سمجھتے ہیں جی، اور زیادہ سے زیادہ ہم پودوں اور درختوں اور گھاس میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ مٹی کے ذروں میں بھی روح ہے، پہاڑوں اور پتھروں میں بھی روح ہے۔ یعنی جمادات جن کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، یہ بے جان نہیں ہے، جان ان میں بھی ہے، لیکن ان کی جان ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم اس کو بے جان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یعنی یہ قانون ہے کہ ہر چیز جو بنائی ہے تو ایک اس کو جسم دیا ہے، اور ایک پھر اس کے اندر اس کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے نا، وہ روح ہے۔
جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیکار تو کوئی چیز نہیں پیدا کی نا، ہر چیز باکار با مقصد بنائی ہے، تو جو ہر چیز کا مقصد ہے وہی اس کی روح ہے، اس کا ہم احساس کریں یا نہ کریں۔ کائنات میں اشرف المخلوقات، سب سے زیادہ اللہ کے ہاں اشرف مخلوق انسان ہے، چاہے اس کی شرافت دنیاوی لحاظ سے ہو یا دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے ہو، کیونکہ مومن کی شرافت تو دنیا آخرت دونوں لحاظ سے ہے، اور کافر کی شرافت صرف دنیا تک محدود ہے، لیکن تاہم انسان کوئی بھی ہے وہ اشرف المخلوقات ہے باقی مخلوق کے مقابلے میں۔ تو خود انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، کہ سب سے پہلے انسان کا جسم بنایا، صورت بنائی، اور کیسے بنایا؟ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ مٹی کے خلاصے کا مطلب یہ ہے کہ مٹی سے پیدا ہونے والی چیزوں کا جو خلاصہ ہے، جس کو انسان کھاتا ہے، کھانے کے بعد مادہ منویہ پیدا ہوتا ہے، اور اس مادہ منویہ سے انسان بنتا ہے۔ تو یہ سلالۃ من طین، یعنی مٹی کا خلاصہ، یعنی مٹی سے پیدا ہونے والی غذاؤں کا نچوڑ ایک پانی ہے جو مرد کی پشت میں جمع ہوتا رہتا ہے، وہ قطرہ پانی کا انسان کی تخلیق کی ابتدا ہے۔ ثم جعلناه فی قرار مکین، پھر ہم نے اس پانی کے قطرے کو ایک محفوظ جگہ میں یعنی رحم میں رکھا۔ فخلقنا علقہ، پھر کچھ دن یعنی 40 دن گزرنے کے بعد اس میں انقلاب آتا ہے اور وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر 40 دن کے انقلاب کے بعد وہ گوشت کی بوٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، 40 دن اور گزرنے کے بعد وہ بوٹی ہڈی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ فکسونا العظام لحما، پھر 40 دن کے انقلاب کے بعد اس ہڈی پر گوشت چڑھتا ہے، گوشت پہ کھال آتا ہے، کھال چڑھتی ہے۔ ثم انشأناه خلقا، پھر ایک باقاعدہ صورت بنتی ہے، شکل بنتی ہے، اعضاء بنتے ہیں، اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس میں روح ڈال کر ایک نئی اور دوسری مخلوق میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پہلے وہ مرا ہوا اور بے جان ہوتا ہے، پھر اس میں جان آتی ہے، حرکت کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ روح ڈالنے سے پہلے اللہ باڈی بناتے ہیں، صورت بناتے ہیں، جسم بناتے ہیں، پھر اس میں روح ڈالتے ہیں۔ تو انسان کے بارے میں تو یہ ساری تفصیلات آ گئیں، اور انسان کے علاوہ باقی مخلوقات کو بھی اسی پر قیاس کریں کہ پہلے ہر چیز کا جسم بنتا ہے، صورت بنتی ہے، پھر اللہ اس میں روح ڈالتے ہیں۔ روح ڈالنے کے بعد وہ ایک حقیقت کا روپ دھار لیتی ہے، ایک مخلوق بن جاتی ہے جیتی جاگتی، چاہے اس کا جیتا جاگنا ہم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، پر وہ جیتی جاگتی مخلوق ہوتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، اسی سے آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی روح اس دنیا میں جسم کے بغیر ٹھہر نہیں سکتی، اور روح کے ٹھہرنے کی جگہ جسم ہے۔ اگر جسم ہوگا تو اس میں روح آ کر ٹھہرے گی، اور جسم نہیں ہوگا تو روح نہیں ٹھہرے گی۔ اس لیے جسم روح کا تعلق جو ہے نا لازمی ہے، ایک ہے تو دوسری ہے، اور ایک نہیں تو دوسری نہیں، جسم نہیں تو روح نہیں۔ اگر جسم کو توڑ دیا جائے روح چلی جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہر جسم، چاہے ہم اس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، ہماری نظروں میں ہر جسم کے بھی پارٹ ہوتے ہیں، جیسے خود انسان کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، جی سارے جسم کے اعضاء ہیں،
ایسے جیسے آپ درختوں کو دیکھتے ہیں، شاخیں ہیں، ٹہنیاں ہیں، تنا ہے، جڑ ہے، اور کئی ایک کی ہمیں نہیں معلوم، جیسے کہ پتھر ایک پڑا ہوا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کون کون سے پارٹ ہیں، لیکن اس میں بھی ہیں، مٹی کے ذروں میں بھی ہیں. تو ہر جسم کے پارٹ بھی ہیں. جب پارٹ ہیں تو ہر جسم کی جیسے ایک روح ہے تو اس کے ہر پارٹ کی ایک الگ روح ہے. جسم کے ہر پارٹ کی الگ روح ہے. اگر وہ جسم کا حصہ جسم سے الگ کر دیا جائے یا اس کو توڑ پھوڑ دیا جائے تو جسم کی مجموعی روح تو ہوگی، لیکن اس جسم کے حصے کی روح ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس کے جسم کے ساتھ تھی، وہ نہیں رہا. فرض کر دے آنکھ کسی نے پھوڑ دی تو آنکھ کی روح کیا ہے؟ دیکھنا، جینا نہیں. آنکھ کی روح دیکھنا ہے، کان کی سننا ہے، ناک کی سونگنا ہے، زبان کی چکھنا ہے، انگلیوں کی پکڑنا ہے. انگلیاں کٹ جائیں تو پکڑ نہیں سکتے، آنکھ پھوڑ دی گئی تو نظر نہیں آئے گا، کان خراب کر دیا سماعت ختم ہو جائے گی. تو جب ایک حصہ جسم کا ناکارہ ہو جائے گا تو اس کی روح بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ آنکھ پھوڑ دی ہم کان سے دیکھنے لگیں گے، ناک ختم کر دی آنکھ سے سونگیں گے، نہیں. تو مجموعہ جسم کی ایک روح اور جسم کے ہر حصے کی الگ روح ہے. اگر وہ حصہ ختم ہو گیا اس کی روح ختم، اور پورا جسم ختم ہو گیا تو پورے جسم کی روح ختم. اسی سلسلے میں ایک اور بات بھی ذہن نشین کر لیجیے، اور وہ یہ کہ روح اصل ہے اور جسم عارضی چیز ہے. لیکن دنیا میں روح جسم ہی اصل ہے، روح چھپی ہوئی ہے. آخرت میں جسم کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہوگی، روح کی ہوگی. جسم نہیں تو بھی روح ہوگی، لیکن دنیا میں جسم کے بغیر روح نہیں رہ سکتی. اس لیے ایک تو یہ کہ ہر روح کی پہچان کا ذریعہ بھی جسم ہے. اگر وہ جسم ختم کر دیں تو وہ روح کسی اور میں نہیں جائے گی. فرض کریں انسان کی روح انسان کے جسم میں رہے گی. انسان کی روح بکری کے جسم میں نہیں آ سکتی، گائے کے جسم میں نہیں آ سکتی. تو ہر چیز جیسے کہ جانور کی روح انسان میں نہیں آ سکتی. تو جو جسم اللہ نے بنایا ہے وہ اسی روح کے لیے بنایا ہے. اگر وہ جسم نہیں ہوگا تو وہ روح نہیں ہوگی، وہ دوسرے جسم میں نہیں آئے گی. تو دنیا میں روح جو ہے نا اس کی پہچان کا ذریعہ پہ کیا ہے؟ جسم ہے. آدمی کو دیکھیں اس میں آدمی کی روح ہے، بکری کو دیکھیں اس میں بکری کی روح ہے، گھوڑے کو دیکھیں اس میں گھوڑے کی روح ہے. تو جسم روح کی پہچان کا ذریعہ کیا ہے؟ جسم. ورنہ ہم روح کو نہیں، وہ تو نظر ہی نہیں آتی، پہچانے کا کیا. ایک اور بات اسی سے یہ بھی دیکھیں کہ اگر روح اصل ہے، اگر روح تک کوئی چیز پہنچانا چاہیں تو اس کا وسیلہ اور ذریعہ بھی جسم ہے. جسم کے ذریعے سے روح تک ہم گرمی پہنچانا چاہیں، روح کو گرم کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ جسم کو ہیٹ کے سامنے لے جائیں گے. جسم گرم ہو تو روح گرم ہو جائے گی. روح کو ٹھنڈک پہنچانا چاہیں تو اے سی کے سامنے بیٹھیں گے، جسم کو اے سی کے سامنے لے جائیں گے، جسم ٹھنڈا ہوا تو روح بھی. اسی طریقے سے باقی ہر چیز کہ روح تک کوئی اثر پہنچانے کا ذریعہ بھی جسم، روح کی پہچان کا ذریعہ بھی جسم، اور روح کے ٹھہرنے کا ذریعہ بھی جسم. جس طریقے سے یہ مادی دنیا کے اندر یہ قانون ہے، مادی ہر چیز جو ہے اس میں یہ قانون ہے. تو یاد رکھیے شریعت کے جو احکامات ہیں ان میں بھی اللہ کا قانون یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات مقرر کی ہیں ان عبادات کی بھی ان عبادات کا بھی ایک جسم ہے، ایک ان کی روح ہے. ہر عبادت کا ایک جسم ہے تو ایک اس کی روح ہے.
وہ روح اسی عبادت کے جسم سے معلوم ہو سکتی ہے. اگر وہ عبادت نہیں کریں گے تو وہ روح نہیں ہوگی. وہ روح کسی دوسری عبادت میں نہیں آ سکتی. جیسے نماز کی ایک روح ہے تو وہ نماز کے ذریعے سے حاصل ہوگی. روزے کی ایک روح ہے تو وہ روزے کے ذریعے سے حاصل ہوگی. جی صدقے کی روح ہے تو صدقے سے حاصل ہوگی. تو دوسری عبادت کر کے ہم کہیں کہ اس کی روح حاصل کر لیں, یہ نہیں ہوگا. اس کے لیے وہی عبادت کرنی پڑے گی. جب یہ قاعدہ ہے تو یاد رکھیے کہ جیسے پورے جسم کی ایک روح ہے اور ہر پارٹ کی بھی ایک روح ہے, اسی طریقے سے آپ پورے اسلام کو ایک جسم تصور کر لیں کہ اسلام ایک جسم ہے اور مختلف عبادات اس ایک جسم کے حصے ہیں. ہاتھ, پاؤں, ناک, کان, دماغ وغیرہ, ان کو فرض کر لیں کہ اسلام ایک جسم ہے اور عبادات اس کے کیا ہیں, شاخیں ہیں, اس کے حصے ہیں, پارٹ ہیں. تو پورے اسلام کے جسم کی روح کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کی روح کیا ہے, اسلام کا مقصد یعنی کیا ہے, اسلام کی حقیقت کیا ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے کہ اسلام کی روح اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے, اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا ہے, اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنا ہے. دوسرے لفظ میں آپ کہیں کہ اسلام کی روح تقویٰ ہے. تقویٰ, ٹھیک ہے, یہ تو پورے اسلام کی روح تقویٰ. ٹھیک ہے. اب جو اسلام کے پارٹ ہیں وہ کیا ہے؟ نماز ایک حصہ ہے, روزہ ایک حصہ ہے, زکوٰۃ ایک حصہ ہے, قربانی ایک حصہ ہے, حج ایک حصہ ہے, صدقہ ایک حصہ ہے, صلہ رحمی ایک حصہ ہے, اور جتنی فرض واجب عبادتیں ہیں یا نفلی عبادتیں ہیں یہ ساری اسلام کے جسم کے کیا ہیں, پارٹ ہیں. تو جیسے پورے اسلام کی جان اور روح تقویٰ ہے تو اسلام کی ہر عبادت کی جان بھی کیا ہے, تقویٰ ہے. ہر عبادت اللہ ہم سے کیوں کراتے ہیں؟ تاکہ ہم میں تقویٰ پیدا ہو, خوف خدا پیدا ہو, اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. عبادت اس لیے کرائی جاتی ہے. جب پورے اسلام کی جان بھی کیا تقویٰ ہے, جب نماز کی روح بھی تقویٰ ہے, جیسے اللہ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز پڑھو کیونکہ نماز بے حیائی اور ناجائز کاموں سے روکتی ہے. تو بے حیائی اور ناجائز کاموں سے روکنا تقویٰ ہے. روزہ کیوں رکھواتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. کیوں فرض کیے ہیں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو. حج کیوں فرض کیا ہے؟ اس کا بھی ہے واتقوا اللہ, اتقوا اللہ, خدا سے ڈرو, وہ بھی تقویٰ پیدا کرنے کا ایک عمل ہے. جی زکوٰۃ کیوں دلائی جاتی ہے؟ اس کا مقصد بھی کیا ہے؟ حصول تقویٰ ہے. تو پورے اسلام کی روح بھی کیا ہے؟ تقویٰ. اور اس کی ہر عبادت جو ہے اس کا حصہ, اس کا حصول کا ذریعہ بھی کیا ہے؟ تقویٰ. ٹھیک ہے. جب یہ بات ہوئی تو آپ سمجھیے جیسے پہلے میں عرض کیا تھا کہ جیسے ہر جسم کے حصے کی ایک روح ہے, اگر وہ جسم کا حصہ ہوا تو اس کی وہ روح اس میں رہے گی. اس حصے کو ختم کر دو تو وہ روح ختم ہو جائے گی. وہ کسی دوسرے حصے کے ذریعے سے آپ حاصل نہیں کر سکتے. آنکھ پھوڑ دی تو آنکھ کی روح کیا ہے؟ دیکھنا.
اب ہم کسی اور حصے سے نہیں دیکھ سکتے. کان کی روح ہے سننا، کان ناکارا ہو گیا، پھٹ گیا اس کا پردہ، تو اب کسی اور ذریعے سے نہیں. زبان کٹ جائے تو ہم کسی اور حصے سے چکھ نہیں سکتے جی. انگلیاں کٹ گئیں تو ہم کسی اور جگہ سے پکڑ نہیں سکتے. تو جو حصہ ختم ہوگا اس کی روح بھی ختم ہو جائے گی. اب اسی لحاظ سے اب اگر نماز نہ پڑھی تو نماز کے ذریعے سے جو تقویٰ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کا خاص طریقہ، اپنی عز و نیاز مندی یہ اللہ کے سامنے پیش کرنا، اس کی عظمت کا خیال کر کے اس کے سامنے کھڑا ہونا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ نماز کا تقویٰ ہے. اگر کوئی کہے کہ بس اسلام کا مقصد تو تقویٰ ہے، لہذا میں صرف تقویٰ ہی حاصل کرتا ہوں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کا مقصد تقویٰ ہے، میں روزہ نہیں رکھتا بس تقویٰ حاصل کرتا ہوں. ارے میاں، تو وہ جو تقویٰ نماز کے ذریعے سے ہوگا وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ جو روزے کے ذریعے سے حاصل ہو کہاں سے آئے گا؟ وہ جو حج نہیں کرتا جی بس میں تو تقویٰ اختیار کرتا ہوں، یہ بھی حماقت بڑی بات ہے کہ مجھے آنکھ کی ضرورت نہیں بس دیکھتا ہوں، کان کی ضرورت نہیں ہے اور زبان کی ضرورت نہیں ہے اور ناک کی ضرورت نہیں ہے اور دماغ کی ضرورت نہیں ہے اور دل کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر روح کہاں؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں، ہر حکم جو ہے اس سے ایک تقویٰ حاصل ہوتا ہے، ایک اللہ کی رضا اور خوشنودی، ایک اللہ کے تقرب کا وہ ذریعہ ہے جو اسی سے حاصل ہوگا، دوسرے کرنے سے وہ حاصل نہیں ہوگا. ساری زندگی روزہ رکھے اور نماز نہ پڑھے تو نماز کا تقویٰ روزے سے حاصل نہیں ہوگا. ساری زندگی نمازیں پڑھے روزہ نہ رکھے تو روزے والا تقویٰ نماز سے حاصل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اسلامی عبادات میں ایک قربانی بھی ہے، اور اس کے لیے فرمایا کہ تمہارا تقویٰ قربانی کے ذریعے سے تمہارا تقویٰ اللہ تک جاتا ہے. گوشت نہیں جاتا، خون نہیں جاتا، کھال نہیں جاتی، ہڈیاں نہیں جاتی، وہ سب یہیں پڑی رہتی ہیں. گوشت تم ہی استعمال کرتے ہو، کھال تم ہی استعمال کرتے ہو، ہڈیاں تم ہی استعمال کرتے ہو. اللہ کے ہاں صرف تمہارا تقویٰ جاتا ہے. تو قربانی سے بھی ایک تقویٰ مقصود ہے جو صرف قربانی سے حاصل ہوگا. صدقہ دینے سے بھی ایک تقویٰ حاصل ہے جو فقط صدقے سے حاصل ہوگا. صدقے کا تقویٰ قربانی سے، قربانی کا تقویٰ صدقے سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر حصے کا اپنا تقویٰ ہے. اب بعض لوگ جو کہتے ہیں وہ جی اتنی قربانیاں کرتے ہیں لوگ ایک دن میں، تو اس کے بجائے یہ پیسے صدقہ کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ کہتے ہیں گوشت ضائع ہو جاتا ہے. پہلے یہی فضول بات ہے کہ گوشت ضائع ہوتا ہے، وہ بھی قربانیاں کر کے بھی سب لوگوں کو گوشت نہیں پہنچتا، ضائع کہاں ہوتا ہے جی؟ اور یہ جی اتنا مالی نقصان ہوتا ہے کہ ایک دن میں لاکھوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں، گوشت ضائع ہو جاتا ہے. یہ طریقہ ہے، نہ گوشت ضائع ہوتا ہے نہ جانور آج تک کم ہوئے ہیں. صرف ایک غلط پروپیگنڈا ہے جو مسلمانوں کے ذہن میں ایک غلط بات بٹھانی ہوتی ہے تاکہ وہ قربانی کے ذریعے سے جو تقویٰ ہے نا وہ حاصل نہ کر لے. کیونکہ قربانی کا تقویٰ کیا ہے؟ جان نثاری، قربانی کا جذبہ کہ اے اللہ آج تو میں جانور ذبح کرتا ہوں، اگر آپ میری جان کا مطالبہ کریں گے تو وہ بھی حاضر ہے، مال کا کریں گے تو وہ بھی حاضر ہے، عزت کا کریں گے تو وہ بھی حاضر ہے. تو قربانی یہ کوئی نئی بات بھی نہیں، جب سے دنیا میں انسان آیا ہے قربانی کا عمل ساتھ آیا ہے. قربانی کی بات بہت پرانی ہے. آپ نے قرآن مجید میں پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اللہ کے حضور قربانیاں پیش کی.
اور اس کے بعد کے زمانے میں بھی قربانیاں ہوتی رہیں، تو کوئی نئی بات نہیں، یہ تو صدیوں کا ایک عمل ہے جو چلا آ رہا ہے، صدیوں سے لوگ قربانی کرتے چلے آئے ہیں، تو کیا جانور ختم ہو گئے؟ کبھی، لیکن بس بات یہی ہے کہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا اسلام کے کسی نہ کسی کام، اور یہ بس اس کی اسلام کی روح لے لو، پہلے تو آپ اپنا جسم کر کے روح لے لو، پھر بعد میں اسلام کی روح لے لو۔ کیا روح بغیر جسم کے ہوتی ہے؟ اور اس کی کیا بات ہے، اسلام کی روح لے لو، بھئی روح جسم کے بغیر کیسے لیں گے؟ کوئی ایسا عمل جراحی بتاؤ، کوئی ایسا آپریشن بتاؤ جس سے جسم کو ختم کر کے روح لی جا سکتی ہو، تو ٹھیک آپ اسلام کی روح لے لیتے ہیں۔ اور جی نماز کی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اسلام نماز کی روح لے لو۔ روزہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے، جی بس روزے کی روح لے لو۔ میاں دنیا میں روح جسم کے بغیر ہوتی ہی نہیں، نماز پڑھو گے تو اس کی روح آئے گی، روزہ رکھو گے تو اس کی روح آئے گی، قربانی کرو گے تو اس کی روح آئے گی۔ یہ کیا ہے کہ روح لے لو اور جسم کو چھوڑ دو۔ پھر ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہم ختم کر دیتے ہیں، آپ کی روح کافی ہے گھر میں، لیکن نہیں، ہم تو جسم کے بغیر نہیں رہ سکتے، لیکن ہم نماز کی روح اور اسلام کی روح بغیر اعمال کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال عرض یہ ہے کہ کوئی روح جسم کے بغیر نہیں، نہ عبادات کی اور نہ مادی چیزوں کی، اور ہر چیز کی اپنی روح ہے، ہر عبادت کی بھی اپنی روح ہے۔ جب تک وہ انجام نہیں دیں گے تو وہ روح دوسرے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے اس حدیث میں کہ عید کے دن جانور ذبح کرنے سے زیادہ محبوب کام کوئی عمل اللہ کے نزدیک دوسرا نہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن، قربانی والی عید کے دن، قربانی ہی سب سے زیادہ پیارا عمل ہے۔ اس دن اگر کوئی آدمی 1 کروڑ ڈالر، 1 ملین ڈالر، 10 ملین ڈالر صدقہ کرتا ہے، کہتا قربانی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ جو 150 ڈالر کی قربانی ہوتی ہے وہ نہیں کرتا، اور کہتا ہے ملین یا 10 ملین میں صدقہ کرتا ہوں، تو 10 ملین صدقے کی الگ روح ہے، وہ صدقے کی روح تو اس کو ملے گی، لیکن 150 ڈالر کے قربانی کی روح حاصل نہیں ہو سکتی صدقہ دینے سے، اس لیے کہ وہ الگ عمل ہے، یہ الگ عمل ہے۔ اس دن اللہ کو ملین روپے خرچ کرنے کا وہ ثواب نہیں دیں گے جو 150 کی قربانی کا ثواب دیں گے، کیونکہ فرما دیا نا کہ آج کے دن بس قربانی، احراق دم، جانور کا خون بہانا ہی سب سے محبوب عمل ہے۔ معلوم کہ آج کروڑوں روپیہ خرچ کرنا بھی محبوب عمل نہیں، صرف قربانی ہی محبوب عمل ہے۔ تو اصل بات تو اللہ کا تقرب ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے تقرب کا جو عمل بتائیں وہی عمل ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کو چھوڑ کے دوسرے عمل سے تقرب حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ حاصل نہیں ہوگا جو اس اللہ نے خود مقرر کیا ہے۔ یا آدمی کوئی کہے جی بس میں آج جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، میں اس کی جگہ 1000 ڈالر صدقہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو 1000 ڈالر صدقہ دینا بھی معنیدار بڑا کام ہے، لیکن 1 نہیں 10,000 بھی دو گے تو جمعے کی نماز کا بدلہ وہ نہیں ہو سکتا، 10 لاکھ بھی دو گے تو جمعے کی نماز کا بدلہ وہ صدقہ نہیں بن سکتا، وہ الگ عمل ہے، یہ الگ عمل ہے۔ اسی لیے کہ قربانی خدا کی طرف سے مقررہ ایک عبادت ہے جو عید کے دن کرنی ہے، اور اس میں گوشت مقصود بھی نہیں، گوشت مقصود نہیں، گوشت آپ کھائیں نہ کھائیں پھینک دیں،
اس دن تو صرف جانور کا خون بہانا خدا کی رضا کے لیے یہ عبادت ہے. خون بہانا. آگے گوشت ضائع ہوتا ہے ہونے دو, کھاتے ہو تو کھاؤ, کھال ضائع ہوتی ہے تو ہونے دو, استعمال کر سکتے ہو تو کرو, کیونکہ وہ مقصد ہی نہیں ہے. مقصد تو خون بہانا ہے خدا کی رضا کے لیے. وہ ہو گیا تو بس آپ کامیاب ہو گئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ قربانی عبادت ہے, گوشت مقصود نہیں, اس لیے دیکھیے اس کے لیے وقت بھی مقرر ہے. وقت سے آگے پیچھے ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی. وقت سے آگے پیچھے. شہر کے باشندوں کے لیے عید کی نماز کے بعد جو جانور ذبح ہوگا وہ قربانی ہوگی. اگر عید کی نماز سے پہلے کسی نے جانور ذبح کیا تو وہ قربانی میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. ایک صحابی نے عید کی نماز سے پہلے صبح صبح قربانی کر دی. حضور نے پوچھا کہ میں تو قربانی کر آیا ہوں. آپ نے فرمایا وہ گوشت کا جانور تھا جو تو نے کاٹ لیا. قربانی عید کی نماز کے بعد ہے, پہلے نہیں. پہلے قربانی نہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ اگر گوشت مقصود ہوتا تو کوئی سا جانور, کسی عمر کا جانور بھی لا کر کاٹ دو تو قربانی ہو جاتی. لیکن گوشت نہیں, یہاں عبادت ہے, اس لیے اس کا ٹائم بھی مقرر ہے کہ عید کے دن کب قربانی کرنی ہے, زور کے بعد, نہیں نماز کے بعد. ٹھیک ہے نا. شہر کے لوگوں کے لیے, دیہات والے صبح سویرے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان پر عید کی نماز نہیں ہوتی واجب. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کا وقت بھی مقرر ہے. ایک تو نماز کے بعد, دوسرا 10 تاریخ یا 11 تاریخ یا 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے اگر قربانی کی جائے تو یہ قربانی ہے. اگر 12 تاریخ کی مغرب کا کسی نے قربانی نہیں کی, اس کے بعد کی, تو یہ قربانی نہیں. اگر گوشت مقصود ہو تو صبح سے بھی کر سکتے ہیں, 13 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں, لیکن نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر یہاں گوشت مقصود ہو تو کسی قسم کسی عمر کا جانور بھی قربانی کیا جا سکتا ہے, لیکن نہیں, یہ عبادت ہے. اس لیے اس کے لیے مقررہ جانور ہیں جن کی قربانی ہوگی, ان کے علاوہ باقی جانوروں کی قربانی نہیں. وہ کیا ہے؟ بھیڑ بکری, گائے بھینس اور اونٹ, یہ جانور ہیں قربانی کے. ان کے علاوہ باقی حلال جانور کوئی بھی ہوں ان کی قربانی نہیں. کوئی ہرن پکڑ کے لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں, وہ بھی تو بکری جتنا ہوتا ہے, لیکن نہیں, اللہ نے اس کو قربانی کے لیے مقرر نہیں کیا. اور پھر ان 5 جانوروں میں عمر کا بھی لحاظ ہے. بھیڑ بکری دمبا 1 سال سے کم نہیں ہونے چاہیے. 1 سال سے کم کی قربانی نہیں کر دی تو وہ قربانی نہیں ہوگی. ہاں البتہ دمبا موٹا اور فربا ہے, دیکھنے میں وہ سال کا لگتا ہے لیکن 8-9 مہینے کا ہے تو اس کی ہو سکتی ہے. لیکن بکری بکرا سال سے 1 دن بھی کم کا ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. گائے اور بھینس 2 سال سے کم کے ہوں گے تو قربانی نہیں. اونٹ 5 سال سے کم کا ہوگا تو قربانی نہیں. اس کے علاوہ چونکہ قربانی عبادت ہے, گوشت نہیں. گوشت ہوتا تو ہر عمر کا کر لیتے. قربانی عبادت ہے, اس لیے وہ جانور قربانی میں استعمال ہوگا جو صحیح سالم ہو. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان-نستشرف العین, کہ ہمیں فرمایا کہ جانور کی آنکھیں بھی دیکھ لو, کوئی کانا تو نہیں, کوئی اندھا تو نہیں, کسی کی 1/3 سے زیادہ نظر تو کمزور نہیں. اور یہ کہ ہمیں حضور نے فرمایا کہ ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کرو جس کا کان کٹا ہوا ہو یا کان چھیدا ہوا ہو یا جڑ سے سینگ اکھڑا ہوا ہو, ورنہ
ایسے جانوروں میں گوشت تو ایسے جانوروں میں بھی ہوتا ہے. اگر گوشت ہوتا تو ان چیزوں کی دیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن یہ ساری شرائط اس لیے ہیں کہ یہ ایک عبادت ہے. جانور کی عمر بھی وہی ہونی چاہیے, شکل و صورت اعضاء بھی وہی ہونا چاہیے, عمر بھی وہی ہونا چاہیے, ٹائم بھی وہی ہونا چاہیے, تب یہ عبادت ہوگی, ورنہ عبادت نہیں ہوگی. صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہمیں جو یہ قربانی کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کا پس منظر کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, یہ کیا چیز ہے, یہ کیسی عبادت ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم. تمہیں بتاؤں حقیقت کیا ہے قربانی کی, کہ یوں تو قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے, لیکن یہ جو تمہاری قربانیاں ہیں یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ہماری جو قربانیاں ہیں عید کے دن, یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, ان کی سنت ادا کر رہے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا ما لنا فیہا یا رسول اللہ, ہمیں قربانی کرنے سے کیا ملے گا اے اللہ کے نبی, یعنی اس عبادت کا ثواب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا بکل شارۃ حسنہ, قربانی کے جانور کی پشت پر ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. قربانی کے جانور پر جو بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. تو انہوں نے کہا اچھا, وفی الصوف, اور جو اون ہے, اون تو بالوں سے بھی زیادہ گھنی ہوتی ہے, یعنی دمبے پر اور بھیڑ پر جو اون ہے وہ تو ان گنت اور بے شمار بال ہے. تو بکری کے تو بال ہیں, بیل گائے اونٹ کے تو بال ہیں, اور اون فرمایا کہ اون میں بھی ہر ریشے پہ ایک نیکی, اون کے ہر ریشے پہ ایک نیکی. اب بتائیے کتنا چوٹی کا عمل ہے, کتنا بڑا عمل ہے قربانی, کہ ایک تو اللہ کے تقرب کا ذریعہ, اللہ کے حکم کی تعمیل, اور پھر ان گنت نیکیاں, ان گنت اس میں نیکیاں. پھر یہ شیطانی وسوسہ ہے, اور شیطان نما انسان یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھو جی مسلمان ایک دن میں لاکھوں جانوروں کو ضائع کر دیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ ضائع ہوا کہاں ہے, پہلے ایک تو بتائیے کچھ ضائع ہوا ہو. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ حج کے موقع پر جو لاکھوں قربانیاں ایک دن ہوتی ہیں ان کے گوشت کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا, اس لیے وہاں گورنمنٹ جانوروں کو دفن کر دیتی ہے یا جلا ڈالتے ہیں. اب تو خیر اس کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں, لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو بات یہ کہ گوشت تو مقصود ہی نہیں, روح مقصود ہے, اس کا خون بہانا مقصود ہے, آگے اس کا گوشت استعمال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ تو بات یہ ہے. لیکن باقی دنیا میں جو قربانیاں ہوتی ہیں ان کا گوشت کب ضائع ہوا ہے, مشکل سے لوگوں کو پہنچتا ہے, اور پھر بھی کئی لوگ محروم رہ جاتے ہیں, اور کوئی بڑا فرق بھی نہیں ہوتا, کیونکہ جس دن قربانی ہوتی ہے تو عام جانور جو روزانہ یعنی ذبح ہوتے ہیں نا, دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں گوشت روزانہ ہمیشہ لوگ کھاتے ہیں نا, تو ہزاروں جانور نہیں لاکھوں جانور تو روزانہ ہی ذبح ہوتے ہیں, اور جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن وہ لاکھوں جانور ذبح نہیں ہوتے. اس دن گوشت خریدتا کون ہے, فری میں جو آتا ہے. تو تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے کہ عید کے دن ذرا زیادہ ذبح ہو گئے, ورنہ روزانہ جو ذبح ہوتے ہیں وہ اس دن ذبح نہیں ہوتے. اور فرض کریں وہ بھی ہوں یہ بھی ہوں, تو کبھی دنیا میں یہ آپ نے سنا ہے کہ قربانی کی وجہ سے جانوروں میں قلت پیدا ہوگی؟ کیونکہ جانور جو قربانی میں ہیں وہی تو روزانہ ذبح بھی ہوتے ہیں نا, وہی روزانہ ذبح ہوتے ہیں. اور ان جانوروں کی افزائش نسل جو ہے وہ بھی سست ہے, یعنی پیداوار بھی سست ہے.
بہت زیادہ مقدار میں تو تھوڑے پیدا ہوتے ہیں، ذبح اتنے ہوتے ہیں. تو کبھی سنا ہے کہ ان جانوروں کی دنیا میں قلت ہو گئی ہے؟ اس کے برخلاف جو جانور حلال ہی صحیح مگر قربانی میں استعمال نہیں ہوتے، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہونی چاہیے دنیا میں، ذبح نہیں ہوتے. یا وہ جانور جو حرام ہیں، ناقابل استعمال ہیں، نسل بھی زیادہ ان کی ہوتی ہے، ان سے تو دنیا بھاری جانی چاہیے تھی، مگر کچھ ہے. بھائی کتوں کی کتنی نسل ہے؟ کتیا کتنے بچے دیتی ہے؟ مگر حرام ہے، اللہ نے نسل میں برکت ہی نہیں رکھی. بلی کتنے بچے دیتی ہے؟ حرام ہے، تو کتنی ہیں بلیاں؟ پرندے حلال ہیں لیکن زیادہ استعمال میں نہیں آتے، تو کتنے ہیں؟ اسی طرح شکاری جانور جو حلال ہیں مگر قربانی میں نہیں، تو کتنے؟ جنگل بھرا ہوا ہے. لیکن جو قربانی میں استعمال ہو رہا ہے، پیدائش کم ہے، سال میں 2 بچے 1 بچہ جانور دیتا ہے جی، لاکھوں آپ روزانہ بھی کاٹ کے کھاتے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں عید پہ بھی ذبح ہوتے ہیں، لیکن نہ تو بکریوں کے ریوڑ کم ہوئے، نہ گائے کے گلے کم ہوئے، نہ اونٹوں کی قطار کم ہوئی. کیوں؟ اللہ نے نسل میں برکت رکھی. اب تو برکت کا مطلب سمجھ گیا نا؟ اب برکت کا مطلب کیا ہے جی؟ استعمال خوب ہو رہا ہے، آمد سست ہے لیکن کمی پھر بھی نہیں. بس اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رستے میں جو چیز خرچ ہوگی انشاءاللہ اس میں کمی نہیں ہوگی، اس میں اللہ برکت پیدا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ سبا میں فرماتے ہیں کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو چیز خدا کے رستے میں خرچ کرتے ہو یہ نہیں سمجھ لو کہ کم ہو گئی، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ فوراً اس کا نائب، اس کا قائم مقام دے دیتے ہیں جو چاہے گا. اور جس چیز کا خرچ ہونا کم ہو جاتا ہے اس کی آمد بھی خدا روک لیتے ہیں، اور جس کا خرچہ بڑھتا ہے اللہ اس کی آمدن کو بھی بڑھا دیتے ہیں. اس کی آپ یوں ایک مثال بھی سمجھ لیجیے. کنواں جب ہم کھودتے ہیں تو کافی کھدائی کے بعد نیچے پانی نکلتا ہے نا. تو جہاں پانی نکلا کھدائی چھوڑ دی تو وہ پانی جتنا ہوتا ہے اتنا ہی رہتا ہے کہ ابل کے اوپر آتا ہے. کنویں کا پانی کبھی ابل کے اوپر آیا ہے؟ چشمے کا آتا ہے، جو خود اللہ ابالتے ہیں وہ تو اوپر آتا ہے. جو ہم کھودتے ہیں جہاں پانی ظاہر ہوا جتنا ظاہر ہوا اتنا ہی رہتا ہے. اور جب ہم اس کو ڈول سے نکالنا شروع کرتے ہیں تو ڈول پہ ڈول نکالتے ہیں، کھیت بھی سیراب کرتے ہیں، جانور بھی پیتے ہیں، گھروں میں بھی لے جاتے ہیں، اور شام کو آتے تو پھر پانی اتنا نہیں ہوتا. 20 ڈول 100 ڈول نکالے پھر آئے تو اتنا ہی ہے. اب نہ نکالو 2-4 دن تو اتنا ہی ہے، اور روزانہ نکالو پھر اتنا ہی ہے. کیا مطلب؟ کہ جتنا نکالو گے اللہ اتنا بھیجے گا، جب تم نکالنا چھوڑ دو گے تو اللہ یہ اسٹاپ کر دے گا. تو یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور جی حج پہ اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. ارے میاں خدا کے لیے خرچ ہوتے ہیں، فَهُوَ يُخْلِفُ، تم خرچ کرو اور دے دے گا، اور دے دے گا. لیکن ہم ڈرتے رہیں اور یہ اتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں تو پھر جتنا اتنی ہی رہیں گے، پریشانی ہی رہے گی. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو مسلسل رکھو آگے پیچھے. 1 سال حج کیا، 1 میں عمرہ کیا، 1 میں حج کیا، 1 میں عمرہ کیا، ٹھیک، 2 میں عمرہ کیا، 3 میں عمرہ کیا. مطلب کہ آؤ جاؤ، بے شک بیچ میں 1-2 سال وقفہ رہے لیکن آؤ جاؤ. یہ نہیں کہ فرض ہے زندگی میں 1 دفعہ تو بس نہیں، آؤ جاؤ.
کبھی یہ کبھی وہ. کیوں؟ فائدہ کیا ہے؟ کہا فَإِنَّمَا یہ دونوں عبادتیں حج اور عمرہ یہ دو چیزوں کا علاج ہے. فقر بھی ختم ہو جاتا ہے، احتیاج بھی ختم ہو جاتا ہے، آدمی محتاج نہیں رہتا، آدمی غریب نہیں رہتا، اور گناہ بھی نہیں رہتے. ينفيان الفقر والذنوب، یہ فقر کو بھی ختم کرتے ہیں، گناہوں کو بھی ختم کرتے ہیں. تو ایک مسلمان اور کیا چاہتا ہے؟ یہی چاہتا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہ رہوں، میں غریب نہ رہوں، میرے گناہ نہ رہیں. تو حضور نے علاج فرمایا کہ علاج یہی ہے، پھر آیا جایا کرو اللہ کے گھر، تو نہ گناہ رہیں گے نہ فقیر رہو. اب اگر پھر ہم نہ سمجھے تو اللہ ہی سمجھائے. اسی طرح قربانی کرتے رہو، جانور کم نہیں ہوں گے. قربانی اسٹاپ کر لی تو اللہ نسل میں بھی برکت ختم کر دے گا، نسل میں بھی ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہر اللہ کے حکم کی ہم خوش دلی سے تعمیل کریں اور اسلام کے پورے احکامات پہ ہم عمل کریں، تاکہ ہر عمل کا جو تقوی اور روح ہے وہ حاصل ہو، اور اس پورے اسلام کی روح جو تقوی ہے وہ حاصل ہو، اور اللہ کے حضور جائیں تو اس کے متقی بندے بن کے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.